اور آج ہماری نصیحت کے لیے جس خوبصورت حوالے کا چناؤ کیا گیا ہے، بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک کلام خدا میں لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ کلام خدا کی ان خوبصورت اور انمول آیات کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے روحانی ترقی اور روحانی بیداری کا باعث ہو، آمین۔ آج جب ہم اس خوبصورت حوالے پر کچھ وقت گزارنے کو ہیں، تو یہ حوالہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا وہ خاص حصہ ہے جو مختلف بڑے بڑے خدام، بڑے بڑے علماء، بڑے استاد، جنہوں نے اس پہاڑی واز کی تعلیم کو بہت زیادہ قلم بند کیا، بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کلام کے حصہ کے وسیلہ سے برکت پا چکے ہیں، اور آج بھی لوگ برکت پا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ نئے سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا یا کلیسیائی جو رواج ہے، دستور ہے، اس کے مطابق یہ سیزن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے خدمت پر دھیان اور گیان کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے شاگردوں کو چنا، اور پھر ان کو تعلیم دینے کا سلسلہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم روزوں کے ایام میں داخل ہو جائیں گے، پھر خداوند یسوع مسیح کی وہ ساری یہ کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق باتیں ہیں۔ لیکن اس کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے جب ہم اس چیپٹر پر نگاہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک دو باتیں جو ہیں وہ پہاڑی واز کے وسیلہ سے ہمیں سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ گئے تو پھر پہاڑی واز کا یہ سلسلہ، یہ 8 مبارکبادیاں، اور پھر ان پہاڑی واز کے جو خاص ابواب ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان اور بابرکت ہو جائے گا۔ تو بے شک وقت اس کے لیے بہت ہونا چاہیے، لیکن چند ایک باتوں کے ساتھ اسی لیے 3 آیات میں ہم لوگ صرف اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد ہم مبارکبادیوں کا سلسلہ جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہر ایک مبارکبادی کو ہم اپنے روح جان بدن کے لیے برکت کا باعث بنائیں گے۔ اور جب یہاں پر اس بھیڑ کو دیکھ کر بات ہو رہی ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا، تو یہ 4 باب کی آخری آیات میں 3 آیات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے گلیل اور پھر دیکپولیس اور دوسرے شہروں میں جو ہے وہ یردن، ان میں گھومتا رہا اور منادی کرتا رہا۔ یہ شاگردوں کو تلاش کرنے کا، ان کو جمع کرنے کا، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے خداوند جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، اور اس کی تعلیم کو سن کر شاگرد جو ہیں وہ قائل ہو رہے ہیں، اس کی حضوری میں آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ وہ بھیڑ ہے جو غریب ہے، جو دھدکاری ہوئی ہے، یہ کوئی عام بھیڑ نہیں ہے۔ اس بھیڑ میں جو ہے وہ بڑے عالم بھی ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بیمار نظر آتے ہیں، بڑے دکھی لوگ نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے عالم علماء جو ہیں وہ اس بھیڑ کا حصہ بن کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس لیے بزرگ متی جو ہے وہ اس بھیڑ کو ایک خاص توجہ کا مرکز بنا رہا ہے کہ یہ بھیڑ کوئی عام بھیڑ نہیں ہے کہ صرف بیمار، پریشان حال لوگ، بھوکے لوگ ہی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہیں، بلکہ ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ اس بھیڑ کا حصہ ہیں۔ اور پھر اس بھیڑ کو جب خداوند یسوع مسیح دیکھ کر بیٹھ گیا، تو یہاں پر اس بھیڑ کو دیکھ کر بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ لفظ جو ہے
وہ اسے اتنا پڑھ کر سنجیدگی سے نہیں لیتے، لیکن اس کا لفظ کا، ان باتوں کا بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھنا، بیٹھ جانا اور پھر زبان کھول کر جو ہے وہ تعلیم دینا، یہ ان باتوں کا بڑا گہرا عملی تعلق ہے۔ اور جب تک ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، مبارکبادیاں ہمارے لیے کبھی بھی مبارک ثابت نہیں ہو سکتی ہمارے روح جان بدن کے لیے۔ تو بھیڑ کو جب خداوند یسوع مسیح دیکھ کر پہاڑ پر چڑھا، تو پہاڑ کا تعلق جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں، زمینی خدمت میں، خداوند یسوع مسیح کا پہاڑوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ جب وہ شاگردوں کا چناؤ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی پہاڑ پہ جا رہے ہیں، جب وہ روزہ رکھنے کے لیے گئے ہیں 40 روزے بعد تب بھی پہاڑ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح گثمنی باغ میں جو آپ اپنے آخری سفر کا دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر گئے، اور پھر پہاڑ ہی سے ان کا صعود بھی آسمان پر ہوا، پھر پہاڑ پر ہی جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے 10 احکام دیے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر یسوع مسیح کا جانا جو ہے وہ شریعت کی تکمیل کے لیے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پر خدا نے موسیٰ کو جو ہے وہ شریعت دی، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ انجیل کو لوگوں کے لیے مبارک اور بابرکت بنانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ اور وہ انجیل جو آسمان پر سے اتری ہے، پہلے موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت اتری، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے انجیل جو اتری ہے، اس انجیل کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح وہاں پر پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے سے ایک دو اور باتیں جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ بیٹھ کر تعلیم دینا جو ہے یہ ایک بڑی خاص اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اور آپ کی برکت کے لیے یہ بات ہے کہ یہودی علماء جو ہیں وہ جب کوئی خاص پیغام جو ہے وہ ڈلیور کرنا انہوں نے ہوتا تھا تو وہ چیئر پر بیٹھتے تھے۔ آج بھی پوپ صاحب جب کوئی ایسا سرکاری یا ایسا بڑا کوئی فیصلہ یا پیغام کلیسیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ چیئر پر بیٹھ کر پہنچاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر بیٹھ گئے تو شاگرد جو ہیں وہ اس کے پاس آئے، اور شاگرد جب اس کے پاس آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے شاگرد کہ جب ربی اپنا خاص خطبہ، خاص پیغام، کوئی خاص بات ڈیلیور کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ساری قوم جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی، کہ انہیں پتہ تھا کہ استاد اب ہمارا کوئی خاص پیغام جو ہے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے شاگرد جو ہیں وہ جا کر استاد کے پاس بیٹھ گئے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا استاد جو ہے کوئی خاص بات، خاص پیغام ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایسے شاگرد نظر آ رہے ہیں جو حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا استاد مان چکے تھے، وہ جان چکے تھے ہمارے استاد کے پاس خاص علم ہے، ہمارے استاد کے پاس خاص باتیں ہیں، خاص برکتیں ہیں جو اس سے پہلے نبیوں کے پاس نہیں تھی، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کے پاس یہ خاص برکت نہیں تھی جو برکت ہمارے استاد کے پاس ہے۔ اس لیے وہ ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھ گئے۔ اور پھر ایک اور بات کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا ہے۔ کبھی بھی جو طالب علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ استاد کے برابر بیٹھتا ہے، اور شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ نیچے بیٹھتا ہے۔ طالب علم اور شاگرد میں یہ فرق ہوتا ہے۔ شاگرد جو ہے وہ خدا کے اور اپنے استاد کی تابعداری کرتا ہے، جبکہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ رسمی طور پر اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے، وہ اتنی پیروی خدا کی حد تک اپنے استاد کی نہیں کرتا۔ اور پھر جلدی سے جب ہم اس لفظ زبان پر آتے ہیں تو زبان کھول کر، جب یہاں پر لفظ آیا کہ زبان کھول کر ان کو تعلیم دینے لگا، تو زبان جب تک منہ نہیں کھلے گا زبان کھل نہیں سکتی۔ اور اگر یہاں پر ہم زبان کے لفظ
سے عبرانی لفظ کا ایک لفظ ہے مکاریہ، اگر اس پر نگاہ کریں تو وہ مکاریہ لفظ جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ منہ کھول کر خداوند یسوع مسیح نے بات کی، اور اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں بھی باتیں ہیں، نئے عہد نامہ میں بھی ہیں، مکاشفہ میں بھی ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو کھولنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، برکت کے لیے استعمال ہوتا تھا لفظ، اور یہاں پر منہ کھولنے کے لیے جب لفظ مکاریہ کا استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ جب بھی کھلا ہے، اس کا منہ خدا کا کھلا ہے، لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنا ہے۔ خدا کا منہ کھلا اور آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا۔ خدا کا منہ کھلا اور کلام جو ہے وہ اس کے منہ سے صادر ہوا اور لوگوں نے برکت پائی۔ اور یہاں پر بھی جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ زبان نہیں، منہ کھول کر، اور انگلش میں بھی لفظ ماؤتھ ہی استعمال ہوا ہے، یعنی کہ منہ کھول کر۔ خدا جب اپنا منہ کھول کر کلام کرتا ہے تو لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اور یہاں پر جو ہے منہ کھول کر بیان کرنے کا مطلب کہ خدا اپنا منہ کھول رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جب منہ کھول کر کہا جا رہا ہے تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا دل کھول کر جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے رکھ رہا ہے، بھیڑ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ سے پورے دل سے محبت کر رہا ہے۔ خداوند آپ کی پست حالی کو، خدا آپ کی اس تنگ دستی کو، خدا آپ کے اس بوجھ کو، جس بوجھ کو لے کر آپ خدا کے پیچھے آئے ہوئے ہیں، خدا کو اس بوجھ کی بڑی فکر ہے۔ اسی لیے تو لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں، لنگڑوں کو جو ہے وہ بنائی دوں، لنگڑے چلیں۔ اور اسی بات کی پیشن گوئی جو ہے وہ یسایہ کر رہا ہے، اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح بیان کر رہا ہے کہ آج یہ پیشن گوئی جو ہے وہ تمہارے سامنے پوری ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اسی بات کا پیغام مل رہا ہے کہ یہ بھیڑ جو ہے وہ خدا کے پیچھے ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو احساس ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں اپنا دل کھول کر اس بھیڑ کے لیے پورے دل سے جو ہے وہ میں خدمت کروں گا، اور اس خدمت کو لے کر میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دوں گا، اور اس خدمت کے لیے میں شاگردوں کو تیار کر رہا ہوں تاکہ ان کی زندگیاں بھی مبارک ہو، جس طرح سے میں مبارک ہوں ان کی بھی زندگیاں جو ہے وہ مبارک ہوں گی، اور میرے بعد اس مشن کو لے کر جو ہے وہ مبارک حالی کے مشن کو یہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور صرف میں ہی نہیں بلکہ یہ جتنے شاگرد بن کر میرے سامنے مجھے استاد مان کر، مجھے آقا مان کر، مجھے خدا مان کر میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سبوں کی زندگیاں مبارک ہو چکی ہیں، اور یہ بھی آپ کو، اس بھیڑ کو جو ہے وہ اسی طرح سے مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں سے آزاد کرتے رہیں گے۔ اگر خدا نے زندگی دی، زندگی نے وفا کی، تو پھر ہم اس مبارکبادی کے ساتھ اگلے سیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے ہم سب خادموں کو اس پاکستان کے آگاہی چینل کے وسیلہ سے پوری دنیا کے طول و عرض میں جو ہے وہ اپنی انجیل کی خوشخبری پھیلانے کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔